سامعین اکرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے۔ دوریاں مٹانا ضروری ہے لیکن مذہبی یا مسلکی؟ یوں تو ہر شخص کی زبان پر ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ کسی نہ کسی سطح پر مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جہاں یہ سر جوڑ کر بیٹھیں، لیکن کون آواز اٹھائے، کس بنیاد پر آواز اٹھائے، کون سا لاہ عمل مرتب کرے اور اپنے ساتھ کس کو معاون بنائے، یہ فیصلہ کرنا آج بہت مشکل ہے، اس لیے کہ عوام کی طرف سے بہت جلد الزامات بھی عائد کر دیے جاتے ہیں جس سے گہری ٹھیس پہنچتی ہے، اور جب ٹھیس پہنچتی ہے تو مشن بھی متاثر ہوتا ہے۔ آج چاہے بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے یا قومی سطح پر، مسلمان منتشر نظر آتا ہے اور اس کی پہچان دینی، مسلکی، سیاسی اور سماجی اعتبار سے دن بر دن دھندلی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ 100% حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے اسلاف کو بھلا دے، اپنی تاریخ کو بھلا دے، وہ قوم حاشیے پر پہنچ جاتی ہے، اور وہ قوم احساس کمتری کا شکار ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے معجزات کا انتظار کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلے دین سے دور ہو گئے۔ مسلمان جب تک دین پر عمل پیرا تھے تو کامیاب تھے۔ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو آدھی دنیا پر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور یہودیوں کو یہاں تک تشویش ہونے لگی کہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہودیوں نے کہہ دیا کہ عمر 10 سال اور زندہ رہ گئے ہوتے تو یقیناً پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو جاتی۔ آج وہی قوم دین سے دور ہو گئی، سیاست سے بھی دور ہو گئی۔ حکمراں قوم آج سیاسی اور سماجی میدان میں اپنی پہچان کھو بیٹھی، احتجاج کی صلاحیت و طاقت بھی کھو بیٹھی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بجائے مکتب فکر کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خانوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ کل تک جو قوم کلمہ حق کی بنیاد پر متحد تھی، آج مسلک کی بنیاد پر منتشر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی پہچان بنانا بہت آسان ہے۔ تقریر و تحریر، دعوت و تبلیغ، مدارس و مساجد کی تعمیر، سب کچھ کی اجازت ہے۔ ایسے ملک میں بھی یہ قوم آج ہر سہولیات سے محروم ہونے لگی۔ خود کامیابی حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کو ہرانے جتانے میں لگ گئی، ڈر اور دہشت کا شکار ہو گئی۔ چمچا گیری، چاپلوسی اور دلالی کا راستہ اختیار کر لیا، مسلکی شدت کو فروغ دیا، خاندانوں اور رشتہ داروں میں دراڑیں پڑ گئیں، اس کا فائدہ دوسری قوموں نے اٹھانا شروع کر دیا۔ پھر بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دائرۂ اسلام سے باہر کرنے سے باز نہیں آیا، مذہبی اختلافات کو منظر عام پر لانے سے باز نہیں آیا۔ مدارس تو قائم کیا لیکن دین کو فروغ دینے کے بجائے مسلک اور فرقوں کو فروغ دیا، ہر طرح سے اپنے آپ کو کمزور کیا۔ کچھ لوگوں نے رات میں نظر آنے والا تو دن میں ٹھگ لینے والا کام کیا۔ ملک میں آزادی کے بعد سے اب تک جب بھی اپنی شناخت قائم کرنے کا موقع آیا تو کچھ نام نہاد قسم کے مسلم سیاسی رہنماؤں اور جھوٹے ملا مولوی اور بعض دھوکے باز مدرسے کے مالکین نے RSS سے ڈرایا، کبھی ہندو مہاسبھا سے ڈرایا، اور خود خفیہ طریقے سے کبھی کانگریس کا دامن تھاما تو کبھی کسی اور کا دامن تھاما، لیکن قوم کے روشن مستقبل کے لیے نیک نیتی کے ساتھ مسلمانوں کا سیاسی اتحاد قائم نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں سے اختلاف شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ مسجد کے نام پر جھگڑا، مدرسے کے نام پر جھگڑا، خانقاہوں کے نام پر جھگڑا، جلسے و جلوس کے نام پر جھگڑا، چندہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے نام پر جھگڑا، دیوبندیت اور بریلیت کے نام پر جھگڑا، تلقید و غیر تلقید کے نام پر جھگڑا، عبادت کے طریقوں کے نام پر جھگڑا، ذات برادری کے جھگڑا، اونچ نیچ کا جھگڑا، حسب نسب کا جھگڑا، ایک چندے خور سے دوسرے چندے خور کا جھگڑا، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سب کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا تھا، اور واضح طور پر فرما دیا گیا کہ مذہب اسلام کے اندر کسی کو فوقیت و برتری حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سیسہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط قوم آج دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگی۔ اس کے ذمہ دار کون؟
عزیزان محترم، اس دلچسپ عنوان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی سماعت میں ملاحظہ فرمائیں۔